ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی مدت کے لیے صرف ایک ناپائیدار نفع ہے جس کو بقا نہیں، اور یہ ایک دن ضرور فنا ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور فانی زندگی سے بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے عقل مند حضرات کے نزدیک بھی دنیا ہمیشہ مذموم ہی رہی، اور وہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگنے، اس کا مال و متاع جمع کرنے اور اس سے محبت رکھنے سے بچتے رہے، اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے عمل مبارک سے اور اپنے روشن تعلیمات کے ذریعے ہمیں دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب رہنے کی ترغیب اور تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کونین کے شہنشاہ اور دو عالم کے تاجدار ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی بسر فرمائی کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک، پوشاک، مکان، سامان اور رہن سہن، الغرض مبارک زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجے نمایاں تھا کہ اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو جسم اقدس پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کی کہ اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے کو طلب کرے، پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں سے زیادہ کسی کو اس چیز میں رغبت کرتے نہیں دیکھا جس چیز سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے۔ تم لوگ دنیا میں رغبت رکھتے ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رغبت نہ رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ پر 3 دن بھی نہ گزرتے کہ آپ کی آمدنی سے قرض زیادہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ جب تم کثرت سے موت کو یاد کرو گے تو تمہیں دنیا میں رغبت نہ رہے گی اور تم آخرت میں رغبت رکھنے لگو گے۔ بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور دنیا اس کے لیے دھوکے کی جگہ ہے جو اس سے دھوکہ کھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوارنے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔